اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے، پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ 12 کوہ اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، 12 کوہ چھوٹا سا، دیکھا ہے میں نے، وہاں پوجنے والوں کو کسی بابے کی قبر نہیں ملی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ مشرکوں کو کچھ نہ ملا، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا، اسی پہ بورڈ لگا دیا پیر کھمبے شاہ، اور اسی پہ دھاگے باندھ دیے، ٹاکیاں باندھ دی، تعویز باندھ دیے۔ میں کہا جی نہیں پاکستان جی لوڈ شیڈنگ ہوں دی، یہی کھمبے شاہ کروانا ہے، یہ تھلو تھلو ساری بجلی انڈیا سپلائی کر رہے ہیں، انہوں پھاڑ لے۔ تمہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملا تو لوہے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں تم نے بنائے ہوئے، تمہارے باپوں نے بنائے ہوئے نام ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ پھر کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام گھڑ کے پوجنے کا سلسلہ پرانے مشرکوں سے چل رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں فرق ہے، آج کے دور کا مشرک اتنا پاگل ہے کہ اسے چج کے نام بھی نہیں ملتے۔ پرانے مشرکوں کو نام چج کے مل جاتے تھے، آج کے مشرک کو نام بھی چج کے نہیں ملتے۔ چند نام میں آپ کو بتاؤں جو مزارات کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے اور ان بورڈوں کو دیکھیے۔ بابا جی پیپسی والی سرکار، بابا جی پیپسی والی سرکار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اس شادی واسطے شہید ہویا یا شادی تو بعد بڈی دے ہاتھوں شہید ہویا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا؟ شادی کروانے کے لیے یا شادی کروا کے شہید؟ ایک اور پیر ہیں دربار عالیہ حضرت گراڑے والی سرکار۔ میں ہاتھ باندھ کے علماء قبوریوں سے پوچھتا ہوں، گراڑے والی سرکار کا ترجمہ تو کر دو۔ ایک کیڑی زبان دا لفظ ہے حضرت گراڑے والی سرکار؟ قبر پرستو ذرا اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ پیر لال شاہ کی قبر پہ بورڈ لگایا ہوا، دربار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا منع ہے۔ تم نے اس کو کعبے سے بھی بڑھا دیا۔ کیوں جی کعبہ شریف کسی کے لیے کھل جائے تو خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب کعبے کے اندر داخل ہوگا، 4 دیواریں ہیں نا، کانڈ بار چھڑ کے جائے گا، نہ لے کے جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا، تو ایک دیوار کو تو پشت ہوگی۔ بڑا گستاخ ہے، کعبے کو پشت کر رہا ہے۔ کہتا کعبے کو پشت ہو جائے خیر صلی اللہ، پیر کی قبر کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی طوطا سائیں سرکار، طوطا سائیں کا جس کا بچہ نہیں بولتا، پیر طوطے شاہ کی قبر پہ لا کے نمک چٹا دو، ٹائن 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 کرتا ہوا جائے گا، واپس پیر طوطے شاہ ہو گیا۔ تمہیں بندہ نہیں ملا پوجنے کے لیے، طوطے کو پوجنا شروع کر دیا۔ لاہور کا بڑا مشہور پیر ہے، پیر گھوڑے والا، گھوڑے شاہ۔ حضرت سید بہاؤالدین جھولن شاہ بخاری سہروردی المعروف حضرت گھوڑے شاہ سہروردی کے مزار پر منتیں اور مرادیں مانگنے والوں کا رش یوں تو سارا سال ہی لگا رہتا ہے، لیکن محرم الحرام میں یہ دربار عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے۔ مزار کی دیوڑی میں مٹی کے گھوڑوں کی ڈھیریاں لگائی گئی ہیں، جہاں ہر آنے والا اپنی منت کے لیے یہ گھوڑے خریدتا ہے اور پھر ننگے پاؤں مزار میں داخل ہو کر دیے جلائے جاتے ہیں اور ان کے پاس مٹی کے گھوڑوں کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر منت مراد پوری کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ جنت اسکیم سے بنتے ہیں تو ادھر مقصد باہر دربار بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ مقصد ان سے ہم بھی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر عورتیں آدمی آتے ہیں تو مقصد کہ نیک خواہش مندے کے لیے لے کر جاتے ہیں، ہم دربار چڑھاتے ہیں، ان کی نیک جائز اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ وہ آتے ہیں، ہم اپنے ادھر بزرگ ہیں اپنے بھی عزیزوں کا عرب ہیں، وہاں آئی ہوں، وہاں بھی دعا مانگنے آئی ہیں، پھول چڑھا دی۔ ہم جمعے والے دن اسپیشل دعا وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے پھول وغیرہ خریدتے ہیں۔ بس یہی دعا کر کے سب کی مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، گناہ معاف کرے، قبر کے عذاب سے بچائے اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ محرم الحرام کے دوران مزار کے باہر میلے کا سما رہتا ہے۔ ایک اور حضرت ہے کاما والی سرکار، کاما والی سرکار، اس کے نزدیک سارے کوے اکٹھے تھے، بابا جی بیٹھا ہوا اور بابا جی نے بڑی مشکل سمال سائز کا پیمپر نہیں کہہ سکتا، لنگوٹ بندھا ہوا ہے، باقی سارا ہی ننگا ہے، سجے کھبے سارے اس کے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قوال اس کاما والی سرکار کی شان کیسے بڑھاتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کیسے پوچھتا ہے، کہتا کاما والی سرکار آ گئے بندے تیرے، عرس لگا لوگ آئے، اور یہ مشرک کہہ رہا ہے اے کاما والی سرکار یہ جتنے آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، رب کے بندے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کاواں والی سرکار آ گئے بندے تیرے سونیا ایک ہی چاتی مار دے کم بن جان گے میرے تو ایک دفعہ میری طرف دیکھ لے میرے سارے اڑے ہوئے کام ہو جائیں گے او کاواں والی سرکار آ گئے منگتے تیرے کاواں والی سرکار آ گئے منگتے تیرے سونیا ایک ہی چاتی مار دے کم بن جان میرے سونیا ایک ہی چاتی مار دے کم بن جان میرے تو تے کر کے چنگا پیار تو تے کر کے چنگا پیار گجرات نو چھڈیا تار تیرے فیض بتھیرے سونیا ایک کوئی چاتی مار دے کم بن جان میرے یہ مرید اللہ کے بندے بننا پسند نہیں کرتے مردوں کے بندے بنتے ہیں اور مردہ بھی وہ جو اپنا استنجا نہ کر سکا جو غسل اور کفن نہ کر سکا جس کو لوگوں نے ننگا کر کے نہلایا حضرت بابا پیر ایٹ سرکار لاہوری کے اندر میں نے ایک اور مزار دیکھا پیر ایٹ سرکار میں اس کو کوئی اور نام نہیں ملا پیر ایٹ سرکار کاواں والی سرکار کے بندے اس کی قبر پہ آ کے مزید کیا کہتے ہیں بڑی اونچی شان تیری سونے رودے والیا تیری قبر بڑی خوبصورت ہے تیری شان بڑی اونچی ہے اللہ کے لیے سنیے گا میرے جملوں کو خاص طور پہ وہ لوگ جن کو علماء سو نے گمراہ کیا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا امت سے شرک اٹھا لیا گیا شرک والا معاملہ ختم ہو گیا وہ اس کاواں والی سرکار کے بندے کی قوالی سنے بڑی اونچی شان تیری سونے روزے والیا اساں تے دوارہ تیرا کعبہ بنا لیا تیری قبر کو ہم نے کعبہ بنا لیا تیرے دوارے کو ہم نے کعبہ بنا لیا اساں تے دوارہ تیرا کعبہ بنا لیا ساڈا حج ہوندا لے کے تیرے روزے دے پھیرے ہمارا حج ہوتا جب تیری قبر کے گیڑے پھیرے مار لیتے ہیں چکر مار لیتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اہل ایمان ان کا حج وہاں پہ ہوتا ہے ہم سستا والا حج کر لیتے ہیں پیر کاواں والی سرکار کی قبر کا طواف کر لیتے ہیں یہی ہمارا کعبہ ہے اور یہیں پہ ہمارا حج ہے بڑی اونچی شان تیری سونے روزے والیا بڑی اونچی شان تیری سونے روزے والیا اساں تے دوارا تیرا کعبہ بنا لیا اساں تے دوارا تیرا کعبہ بنا لیا ساڈا حج ہوندا لے کے تیرے روزے دے پھیرے سونیا ایک چاتی مار دے کم بن جان میرے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس کاواں والی سرکار کے بندے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں پیر کی طرف متوجہ ہو کے پکار رہے ہیں ارے او بھائی جو اپنی بیوی کے آنسو نہ چپ خوش کروا سکا اپنے بچوں کے نہ کروا سکا وہ تمہیں کیا عطا دے گا سچ کہا تھا میرے رب نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون بہت سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ایک پیر صاحب پیر حلوے والی سرکار حلوے والی سرکار اس حضرت کا نام ہی ہے ان من گھڑت بھیڑیوں کو پوجنے والوں سنو قرآن کریم آواز لگا کے تمہیں بتا رہا ہے ان الحکم الا للہ حکم کس کا ہے آرڈر کس کا ہے بادشاہت کس کی ہے شہنشاہ اعظم کون ہے وہ اللہ ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ فرماروائی ساری اللہ کے لیے اس نے حکم دیا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو سکتی ہماری باتوں سے کسی کو دکھ ہو اللہ کی قسم جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے جب انجیکشن لگتا ہے سوئی اندر جانے کا درد تو ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اسی ڈاکٹر کو انسان دعائیں بھی دیتا ہے اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے ان جملوں پہ سوچئے جن لوگوں کو آج ایک اللہ کے مقابل پوجا جا رہا کیا یہ آپ کی طرح کے انسان نہیں ہے کیا یہ روٹی نہیں کھاتے کیا ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی کیا یہ بیمار نہیں ہوتے کیا انہیں بھوک نہیں لگتی یہ سارے ماجرے یہ تو آپ کی طرح کے مجبور انسان ہے یہ اللہ کے مقابل شریک کہاں سے بن بیٹھے یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ظالم یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثریت لوگوں کی اس دین کو سمجھتی نہیں ہے اس دین کو پہچانتی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے ہم توحید کو سمجھنے والے توحید کو بیان کرنے والے توحید پہ عمل کرنے والے اور راہ توحید میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھنے والے ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم